حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے، اور یہ ان کے ان اعمال کی بنا پر جن کی وہ خود کمائی کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جو اعمال صالح اختیار کرتے ہیں، صداقتوں کو قبول کرتے ہیں جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں، اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا، ان کی دعا ہوگی کہ سلامتی ہو تم پر، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی سے راضی ہیں، واطمأنوا بہا، اور اسی پر وہ خوش ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان اعمال کی بنا پر جو انہوں نے کیا۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے 3 منطقی دلائل آپ کے سامنے بیان کیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آخرت کا امکان موجود ہے، قیامت کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ زندگی ایک بار پہلے بھی موجود ہے، اور جو زندگی ایک بار پہلے موجود ہو سکتی ہے، جن اصولوں کی بنا پر دوسری بار کیوں موجود نہیں ہو سکتی؟ قرآن کریم نے اس دلیل کو جگہ جگہ دہرایا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کون ہم کو پیدا کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، ہماری ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ یہ سوال کرتے ہیں آخرت کے اوپر۔ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، آپ ان سے کہیں وہ دوبارہ پیدا کرے گا جس نے پہلی بار ان کو پیدا کیا تھا۔ جو زندگی ایک بار پہلی بار وجود میں آ سکتی ہے وہ دوسری بار وجود میں کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ امکان تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات سے کہ تم اس کائنات کو دیکھو جو تمہارے سامنے گھوم رہی ہے، اس کی نشانیاں جو اتنی واضح ہیں کہ یہ کہیں جانا نہیں پڑتا ان کے لیے۔ سورج تمہاری آنکھوں کے سامنے دمک رہا ہے، چاند تمہیں سامنے نظر آتا ہے، ہر جگہ جہاں تم بیٹھے ہو وہاں سے تم کو چاند ستارے سورج آسمان سب نظر آتے ہیں، خدا کی آیات ہیں، ان کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا۔ اندھے بھی اگر ہو تو سورج کی روشنی، سورج کی تپش اس کو محسوس ہوتی ہے، ہوائیں جسم کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ اس کائنات میں خدا کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، کوئی ذات ہے جو کاروبار کائنات چلا رہی ہے، ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے۔ خدا کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ زندگی کا یہ ہنگامہ ایک بار برپا ہو سکتا ہے تو دوبارہ بار بھی برپا ہو سکتا ہے۔ جب پہلے ہوا تو اس کے لیے کوئی بیج بھی نہیں تھا، پہلے جب ہوا تو اس کائنات میں ہماری زندگی کے لیے کوئی بیج بھی نہیں تھا، دوبارہ تو اس کے لیے ہمارا بیج موجود ہے۔ اس کو دوبارہ اگنا جیسے سبزے ایک بار پھر ہرے ہو جاتے ہیں، کوئی ناممکن بات نہیں ہے یہ بات۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی امکان کے بعد ضرورت کیا ہے آخر کی زندگی دوبارہ برپا ہو؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے تاکہ نیک کاروں کو ان کے نیک اعمال کی جزا ملے اور بدکاروں کو ان کے بد اعمال کی سزا ملے، یہ اس کی ضرورت ہے جس لیے زندگی کو دوبارہ ہونا چاہیے۔ امکان موجود ہے اس لیے کہ زندگی ایک بار موجود ہے، لیکن امکان کے بعد ضرورت ثابت کرنا تھی تو ضرورت اللہ نے ثابت کی۔ ضرورت یہ ہے کہ یہ زندگی ناکافی ہے اعمال کی سزا اور جزا دینے کے لیے، اس لیے ایک اور زندگی چاہیے جس میں ہمارے گناہوں کی اور ہماری نیکیوں کی پوری سزا اور جزا مل سکے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس قانون میں، دنیا کے نظاموں میں اس لیے سزا اور جزا نہیں ملتی کہ زندگی کا ایک صحیح نظام نہیں ہے۔ اگر صحیح نظام قائم ہو جائے گا تو پوری سزا اور پوری جزا مل جائے گی۔ آج کل کے میٹرسٹک لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی تو محدود ہے اور جرائم بہت دور تک جاتے ہیں۔ ایک جرم ہم کرتے ہیں تو صدیوں تک جاتا ہے، اور زندگی ہماری بہت لمیٹڈ ہے، بہت محدود ہے۔ اس زندگی میں ہمارے جرائم کی سزا ممکن نہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا مثال کے طور پر جس آدمی نے
ناگاساکی میں یا ہیروشیما میں 1.5 یا 2 لاکھ آدمی مار دیے، اس کو آپ کیا سزا دے سکتے ہیں؟ زیادہ دیے کہ اس کو آپ لٹکا دیں پھانسی کے اوپر، لیکن یہ تو صرف ایک قتل کی سزا ہے، اور باقی لوگوں کی سزا کہاں جائے گی؟ وہ کون دے گا اس کو؟ ہم کوئی بھی جرم کرتے ہیں وہ جرم صدیوں تک، نسلوں تک جاتا ہے، لہذا یہ زندگی مکمل نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر نظام غلط ہے تو صحیح نظام قائم کرنے میں جو زندگیاں جائیں گی، جو قربانیاں ہوں گی، ان کو ان کی قربانیوں کا بدلہ کہاں ملا؟ ہمیں تو مل گیا، چلیے ایک صحیح نظام قائم ہو جائے گا ان کے بدلے میں، لیکن وہ جو قربانیاں دے کر جائیں گے ان کو انعام کون دے گا؟ ان کو انعام کہاں ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ تو یہ زندگی جو ہے کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تاکہ مل سکے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ انصاف کے ساتھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا مل سکے۔ یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کے بعد یہ چیز واقعتاً ہونی ہوگی۔ اس کی دلیل اللہ نے یہ دی کہ وہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کائنات ایک مرتب شے ہے، ایک مرتب چیز ہے، غیر مرتب نہیں ہے۔ اور جب سب چیز اپنی جگہ سیٹ ہے اور مرتب ہے، ہر چیز کا ایک حساب ہے، تو یقیناً اس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا ہے۔ جو چیز مرتب ہوتی ہے اس کا رزلٹ نکلتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی، اینٹوں کا اگر ڈھیر ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی پارلیمنٹ کی عمارت ہے تو آخر یہ چیئرز لگی ہیں تو کسی وجہ سے لگی ہیں، یہ اسٹیڈیم بنا ہے یا یہ ڈائس بنا ہے تو کسی وجہ سے بنا ہے، یا کھیل کا اگر کوئی گراؤنڈ ہے، اسٹیڈیم بنا ہے تو اس میں لائٹ بورڈ، اس میں پچ، اس میں سب چیزیں بچھی ہیں تو کسی وجہ سے بچھی ہیں، اس کا مطلب یہ گیم ہونا ہے۔ لہٰذا جب ایک کائنات مرتب شکل میں ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلنا ہے، اسی لیے ہے، ورنہ اس میں اتنی ترتیب کی ضرورت نہیں تھی جتنی ترتیب اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اب ان 3 دلائل کے بعد اللہ تعالیٰ ایک چوتھی تجرباتی دلیل پیش کر رہا ہے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ چوتھی تجرباتی دلیل، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ وہ لوگ جو ہمیں بھلا دیتے ہیں اور جنہیں ہماری ملاقات کا یقین نہیں کہ آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے جانا اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور جنہیں صرف دنیا کی زندگی پہ اطمینان ہو گیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوتا ہے بوجہ ان اعمال کے جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی آخرت کے تصور کو فراموش کرنے کے بعد اور یہ بات بھول جانے کے بعد کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، زندگی جن اصولوں پر طے ہوتی ہے اور مرتب ہوتی ہے، وہ ایسے بد اعمال ہوتے ہیں جو انسان کو لازماً جہنم کے قابل بنا سکتے ہیں، جنت کے قابل نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک تجرباتی دلیل دے رہا ہے۔ آخرت کو بھولنے کے بعد انسان زندگی میں کسی اخلاقی نظام کی تعمیر نہیں کر سکتا، انسان زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا اگر ایک اللہ کے سامنے جواب دینے کا یقین نہ ہو۔ اور اللہ کو بلانے کے بعد جو زندگی بنتی ہے یہ وہ زندگی بنتی ہے جب انسان کے اعمال اس کو جہنم تک ہی پہنچانے کا مستحق بنا سکتے ہیں، جنت کا مستحق نہیں بنا سکتے۔ یہ ایک اخلاقی دلیل ہے، یعنی ماحول میں کوئی آدمی سچ نہیں بول سکتا، کوئی آدمی دوسروں کی عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی آدمی کسی کی زندگی اور جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتا اگر اسے اللہ کے اوپر جواب دینے کا یقین نہ ہو اللہ کے سامنے۔ چونکہ اگر آپ اس چیز کو بھلا دیتے ہیں تو سوال یہ کہ پھر کیوں؟ اگر آپ کسی جگہ ہیں اور آپ کو مثال کے طور پر کسی لڑکی کی عصمت لوٹنے کا پورا چانس موجود ہے تو آپ کیوں نہیں لوٹیں گے؟ جبکہ وہاں کوئی پولیس کا سپاہی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو چیک کرنے والی ہو، تو آخر کون سی چیز ہے جو آپ کو باز رکھے گی؟ آپ کسی شخص کا مال اسباب لوٹ سکتے ہیں اور آپ کو موقع حاصل ہے، اچھی خاصی رقم آپ کو مل رہی ہے اور کوئی آپ کو چیک کرنے والا نہیں ہے، تو آخر آپ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ کسی آدمی کا حق مارنے کا پورا موقع ہے، کسی بڑھیا کے پاس اچھی خاصی رقم ہے اور آپ کو اکیلے مل گئی ہے، آپ اسے جھپٹ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں جھپٹیں گے جبکہ وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتی، بچاؤ نہیں کر سکتی، اور کسی کو آپ کے جرم کی خبر نہیں ہو سکتی؟ آخر کون سی چیز ہے جو آپ کو جرم سے باز رکھے گی؟ خدا کا تصور اور آخرت کا تصور نکالنے کے بعد صرف ایک ہی چیز ہے جس کے اوپر آپ اخلاقی نظام کی تعمیر کر سکتے ہیں، جس کو آج کل کے لوگ ہیومنزم کہتے ہیں، وفات پرستی اور انسانیت جسے کہتے ہیں آج کل، وفات کی بنیاد پر، یعنی آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ دوسرے کا نقصان کرنے میں بالآخر آپ کا ہی نقصان ہوگا۔ اگر اللہ کے تصور کو نکال دیں تو اس کی جگہ اخلاق کا نظام، جو دوسرا اصول آپ لائیں گے وہ ہوگا مفاد، یعنی ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم چوری نہ کریں، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم ڈاکہ نہ ڈالیں، ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم زنا اور بدکاری نہ کریں، اس لیے کہ ہم زنا اور بدکاری کریں گے تو یقیناً کسی نہ کسی وقت پکڑے جائیں گے اور اس میں ہماری بے عزتی ہوگی، اور اگر نہیں بھی پکڑے جائیں گے تو مثال کے طور پر ہم زیادہ ڈیولپ کریں اس کو، ہیومنزم کو، تو یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری قوم کو نقصان ہوگا تو ہماری قوم کو نقصان ایک دن ہماری ہی طرف آئے گا، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ٹرین میں ہم جا رہے ہیں، ہمیں ٹرین میں سے اس کا بلب نہیں اتارنا چاہیے،
چاہے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے کہ جو قومی نقصان ہوگا بالآخر قومی خزانے میں ختم ہوگا اور پھر وہ نقصان ہم تب لوٹ کے آئے گا، وہ ہمارا ہی نقصان ہوگا. اس لیے کوئی اگر بہت زیادہ لاجک چلائے تو اتنا مفاد کے اوپر سمجھا سکتا ہے بس، اور کوئی اصول نہیں، کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس. میں جرم کیوں نہ کروں، میں قتل کیوں نہ کروں، میں اپنی ہوس پوری کیوں نہ کروں، میں اپنی نگاہوں کے گناہ گار کیوں نہ کروں، جبکہ مجھے اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے، مجھے مزہ بھی آ رہا ہے، مجھ کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. میں آخر کیوں رک جاؤں؟ صرف اس ڈر سے کہ پولیس مجھے پکڑ لے گی کہ میں جیل میں جاؤں گا. لیکن اگر میں بچ سکتا ہوں تو میں کیوں ایسا نہ کروں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اب قومی اخلاق کی تعمیر لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ہے، سمجھانے سے انسان میں ہیومنزم آ سکتا ہے. مثال کے طور پر لوگ برطانیہ والوں کی مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنے ایماندار ہیں، اور روس میں دیکھو کتنے ایماندار ہیں. کچھ لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے پھر بھی کتنے ایماندار ہیں. ریلوے اسٹیشنوں کے اوپر جو ہے سگریٹ کے رکھے رہتے ہیں، وہ سگریٹ اپنے آپ اٹھا لیتے ہیں، پیمنٹ اپنے آپ کر دیتے ہیں. بسوں میں کنڈکٹر نہیں ہوتے، کرایہ اپنے آپ ڈال دیتے ہیں. وہاں کی ٹرینوں میں کوئی بلب نہیں چراتا. حالانکہ کسی کو آخرت میں جانے کا یقین نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہیومنزم کی بنیاد پر بھی ایک اخلاق کی تعمیر ہو سکتی ہے، انسان برے اعمال سے بچ سکتا ہے. قرآن کا یہ دعویٰ کہ اگر آخرت کو جھٹلایا تو لوگ ایسے اعمال کریں گے جو ان کو جہنم کا مستحق بنائیں گے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کے بغیر بھی انسان جو ہے اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے مرتب کر سکتا ہے. آج کل کے جو یعنی جو لاجک جو آج کل کے لوگ ہیں وہ اس بات کی کہتے ہیں، اس بات کو دلیل پیش کرتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. اور روس کا معاشرہ دیکھیے، برطانیہ کا معاشرہ دیکھیے، اور تمام وہ لوگ جو آخرت میں یقین نہیں رکھتے ان کا معاشرہ دیکھیے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن چوری سے بھی بچ رہے ہیں، ڈکیتی سے بھی بچ رہے ہیں، ہر کام سے بچ رہے ہیں. اور یہ کتنے اخلاق والے ہیں آپ دیکھیں، یہ روس والے کتنے اخلاق والے ہیں. کبھی کسی کی جیب نہیں کاٹتے، پاکٹ پکنگ نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتے. برطانیہ والوں کو دیکھیے، آج تک کوئی بے ٹکٹ سفر نہیں کرتا. ہم مذہب اور ایمان میں یقین رکھنے والے تو بے ٹکٹ سفر کرتے ہیں، موقع لگتا ہے تو جرائم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے. تو معلوم ہوا کہ ایک اخلاقی نظام کی تعمیر کے لیے اللہ کو اور آخرت کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کے لوگ یہ بات کہتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب آپ اللہ کو اور آخرت کے آگے جواب دینے کے تصور کو نکال لیں گے تو مفاد جب تک آپ کی سمجھ میں آئے گا تب تک آپ فالو کریں گے اخلاقی نظام کو. اور جہاں آپ دیکھیں گے کہ مفاد آپ کا ساتھ چھوڑ رہا ہے آپ پھر وہی بد اخلاق ہو جائیں گے. مثال کے طور پر ایک انگریز کو ہم نے یقین دلا دیا کہ آپ انگریز پراپرٹی کو اگر تباہ کریں گے تو آپ کا نقصان ہے سوسائٹی کا، تو وہ روس کی پراپرٹی کو تباہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کو تو کرے گا. وہاں تو اس کا مفاد نہیں ہے، اس کو تو وہ کرے گا. وہ انڈیا میں آئے گا تو یہاں کی ٹرینوں کو بل اتار لے گا، چاہے وہ برطانیہ میں نہ اتارے. اس سے ایک عامستانی اخلاق تو نہیں بن سکتا. جہاں بھی اس کا مفاد اس کو محسوس ہوگا کہ میرا مفاد حاصل نہیں ہو رہا ہے، وہ تو ایک دم پھر انسانیت کی ذلیل ترین سطح پر آ جائے گا، پھاڑ کھائے گا. جیسے کہ فرائڈ نے کہا ہے کہ انسان ایک بھیڑیا ہے، اس کو جہاں موقع ملتا ہے اپنے مفاد کے لیے اگر اس کو پاور چربی کی ضرورت ہے تو یہ اپنے بھائی کی نرم گوشت نکال لے گا، اس میں چربی چوس لے گا. اس بھیڑیے کے دانت باندھنے کے لیے قانون کی زنجیر کی ضرورت ہے، اس سے اس کے دانت باندھے جاتے ہیں. فرائڈ نے کہا لہذا قانون سے باندھے جاتے ہیں. لیکن قانون کہاں ساتھ دے گا؟ اندھیری رات میں 12 بجے 1 بجے جب آپ اکیلے ہیں کسی کٹیا میں، کسی تنہائی میں، کسی جھوپڑی میں، کون سا قانون وہاں آپ کو پکڑنے کے لیے آ جائے گا؟ کیوں نہیں آپ برابر میں اگر کوئی پڑوس میں یا کوئی بھی لڑکی آپ کے ساتھ اکیلی سفر کر رہی ہے اور ٹرین آپ کی کہیں ایسے اسٹیشن رک جاتی ہے، وہاں کوئی آپ کو چیک کرنے والا نہیں، وہاں پہ آپ کو کون سا ہاتھ پکڑ لے گا؟ کس طرح سے ہاتھ پکڑ لے گا؟ کون روکے گا وہاں پر؟ ایسا کون ہے محافظ، ایسا کون ہے چیکر جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت جہاں بھی آپ جائیں وہیں آپ کے ساتھ ہو؟ ایسا کون ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو آپ کے دل میں رہتا ہو؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. تو اللہ کے تصور کو اب انگریزوں کی آپ مثال لیں، انگریزوں کی مثال کو پیش کیا جاتا ہے. انگریزوں نے ٹھیک ہے اپنے انفرادی اخلاق میں جو کچھ بھی کیا ہو، لیکن کیا پوری دنیا کو لوٹنے کے لیے انہوں نے کسی اخلاقی اصول کا پاس کیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان کو لوٹ کے کھا گئی، کوئی ان کو خیال آیا؟ ہم ہندوستان کے آجروں کو کتنی کم اجرت دیتے ہیں اور اپنے یہاں کو کتنی زیادہ دیتے ہیں، ہم یہاں کا خون چوس کے اور اپنے ہاں جو ہے برطانیہ کو بنا رہے ہیں، ان کو کبھی خیال آیا؟ روس تمام دنیا کو چیٹ کرتا رہا، کبھی خیال آیا؟ قوموں کی اخلاقیات جو ہیں کیوں نہیں بن سکیں؟ اس لیے کہ مفاد کی بنیاد پر جو اخلاقی نظام بنے گا وہ صرف اس وقت تک ساتھ دے گا جب تک ہمیں مفاد ہوتا دکھائی دے گا، اور جہاں وہاں دکھائی نہیں دے گا وہاں ہم پھر اسی سطح پر آ جائیں گے جانوروں کی سیاست کیا ہے، جانوروں کی زندگی کیا ہے؟ جو دل چاہے کرنا، لڑنا بھیڑنا اور چھین کر کھا لینا، بس یہی تو جانوروں کی نفسیات ہے. چھین کے جھپٹ کے کھا لینا، جہاں موقع ملے اپنی جنسی خواہشات پوری کر لینا، جس چیز کو بھوک لگے اسے لپٹ کے کھا جانا، دوسرا کوئی چھینے تو اسے لڑ پڑنا، یہ ہے جانوروں کی نفسیات. یہی ہمارے اندر آئے گی اگر ہم اللہ کو اور آخرت کو بھول جائیں گے.
جہاں موقع ملے جھپٹ لیں، جہاں موقع ملے دانت مار دیں، جہاں موقع ملے خون چوس لیں. یہی ہمارے اندر نفسیات آئے گی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آج تک صدیاں اس بات کے شاہد ہیں کہ جب کبھی انسان نے اللہ کو اور آخرت کو بلایا ہے تو وہ جانوروں کی سطح پر آ گیا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ ضرورت نہ ہوتا تو پھر انسان کے اخلاقی نظام کی تعمیر اس کے بغیر ممکن کیوں نہیں ہے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ انسان اس کے بغیر زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی اس رشت میں داخل ہے. اس کے بغیر انسان ایک اخلاقی اور نیکی اور پاکیزگی کا ماحول بنا نہیں سکتا. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہی. ایک بار پھر سنیں تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. بے شک وہ لوگ جنہیں ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور جو صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں، مفاد پرست لوگ، اپارچونسٹ، اور جو اسی پر مطمئن ہیں اور جنہوں نے ہماری ان کھلی کھلی نشانیوں کو جو اللہ کی کتاب میں بھی اور جو پوری کائنات میں بھی موجود ہیں فراموش کر رکھا ہے، وہ دوزخ ہی میں جائیں گے. صرف اس لیے نہیں کہ اللہ ہمیں پھینک دے گا، بلکہ اس لیے کہ وہ دوزخ کا مستحق بن جائیں گے ان اعمال کی بنا پر جو اللہ کو بلانے کے نتیجے میں وہ کریں گے. بما کانوا یکسبون، وہ کمائیں گے اس کو. اللہ نے یعملون نہیں کہا جیسا وہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، بلکہ جو وہ کمائی کرتے ہیں. بما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں اس کے بدلے میں دوزخ میں جائیں گے. یعنی انسان اللہ کے تصور کو بھلا کر جو اعمال کرے گا، عقل کل سمجھے گا یہ کہ میں کوئی بہت بڑی چیز حاصل کر رہا ہوں. کمائی سمجھے گا کما رہا ہوں، انگارے سمیٹ رہے میں نے کما رہا ہوں. آگ کو اپنی کمائی سمجھے گا. بما کانوا یکسبون، انسان کی نفسیات کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور سمجھے گا یہ میں نے کوئی بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہوں، کمائی ہے میری. بما کانوا یکسبون، کمائی نہیں ہے، لیکن انسان انگارے کماتا ہے اور اس کو اپنی کمائی سمجھتا ہے. حماقت جب اس انداز نظر کا عادی ہو جاتا ہے اور اللہ کو آخرت کو بھول جاتا ہے. اس کی بالکل برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی میں اس یقین کے مطابق اپنے اعمال کو لاتے ہیں، ان کا رب ان کو زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جنت پاتے ہیں. یہ پوری ایک دلیل ہے. جنت کیوں پاتے ہیں؟ اپنے نیک اعمال کے نتیجے میں جو انہوں نے کمائے ہیں. نیک اعمال کیوں کماتے ہیں؟ کیونکہ ان کا خدا انہیں اس کی توفیق دیتا ہے. ان کا خدا انہیں اس کی توفیق کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے. ایمان ہے، ایمان کے نتیجے میں توفیق دیتا ہے. ایمان کیسا؟ وہ ایمان جو نتیجہ خیز ہے، جو ان کو عمل پر اکسا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لہذا یہ ایمان ان کو ان راہوں تک لے جاتا ہے جن کے نتیجے میں ایسے اعمال وجود میں آتے ہیں جو اعمال ان کو جنت تک پہنچاتے ہیں. یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ جو دی. عقیدہ آخرت اور اللہ پر ایمان ایسے اعمال پیدا کرتا ہے جن اعمال کے نتیجے میں انسان جنت کا مستحق بنتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. کیا کردار بنتا ہے؟ اسی کردار کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو ہے دکھا رہا ہے. جنت میں وہ کردار جو اللہ پر ایمان کے نتیجے میں دنیا میں بنتا ہے، وہی کردار ہے جو آخرت میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہی کردار، کوئی الگ نہیں ہے. ہم جنت میں رہنے کا استحقاق جو پیدا کرتے ہیں وہ دنیا میں پیدا کرتے ہیں. دنیا میں جیسا کردار ہم بناتے ہیں وہی کردار ہمیں جنت میں جانے کے قابل بناتا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہاں کی تصویر کھینچی ہے کہ وہاں پر سب لوگوں کی پکار ہوگی سبحانک اللہم، یعنی اللہ کی تعریف سب کی زبان پر ہوگی، اللہ کی پاکی سب کی زبان پر ہوگی، اور آپس میں ان کی ملاقات ہوگی، سلامتی ہو، یعنی ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہوگا. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، یعنی اعتراف نعمت. تو اس ایمان کے نتیجے میں جو ماحول دنیا کے اندر بنتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی پاکی کا بیان، آپس کی خیر خواہی اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف. اس سے جو دل چٹکا رہتا ہے، جو کھلا کھلا رہتا ہے، یہی ماحول جو دنیا میں تعمیر ہوتا ہے بعینی یہی جنت میں جا کر کے موجود ہو جاتا ہے. اور جس شخص نے دنیا میں خود کو اس ماحول کا عادی نہیں بنایا اور دنیا میں وہ دوسروں کے لیے سلام کے بجائے عذاب کا سبب بنا ہوا ہے، اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ بجائے کہ خیر خواہی ہو بدخواہی کا کردار یہاں پہ بنا رہا ہے، تو وہ جنت میں جانے کا ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتا. کیونکہ جنت میں جانے کے قابل جو شخصیت بنے گی وہ پہلے یہیں بنے گی. یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. یہاں پر اگر آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں تو وہاں جا کر آپ دوسروں کو تحیتہم فیہا سلام، دوسروں کو خیر خواہی کی دعا دے سکتے ہیں.
یہاں پر اگر آپ نے اللہ کی پاکی کا اعلان کیا ہے تو وہاں جا کر بھی آپ سبحانک اللہم کہہ سکتے ہیں. اگر یہاں پر آپ نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا ہے تو وہاں بھی جا کر آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں. جیسا کردار آپ یہاں بناتے ہیں ویسا وہاں بناتے ہیں. اور اگر آپ یہاں دوسروں کو پھاڑ کھانے والے ہیں تو جنت میں ایسے شہری نہیں جاتے جنہیں پھاڑ کھانے کی عادت ہو. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے. وہ کردار جو ڈیولپ ہوگا جنت میں وہ یہ کردار ہے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی پاکی کا بیان، آپس میں خیر خواہی کی مبارک سلامت اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، یہ شخصیت بننی چاہیے ایمان بالآخرت کے نتیجے میں. یہ ہم کو جنت میں یہی کردار نقل کرنا ہے. وہاں پر جا کر یہی سب چیزیں جو دنیا میں ہم کرتے رہے وہاں جا کر ظاہر ہونی ہے. ظاہر بات ہے. اس کے اقبال نے کہا ہے، ہمارے ایک خفیف سا طنز اس نے کیا ہے. جنت میں جب داخلے کا اقبال کو حکم ملا تو اقبال نے بارگاہ باعث عالم میں عرض کیا کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. ہمارے علماء کرام پر، علماء کرام کو میں غلط کہوں بلکہ وہ لوگ جو علماء سو ہیں ان کے اوپر جو ہے ایک ہلکا سا طنز کرتے ہوئے اقبال نے کہا کہ میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا. حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر میں آؤ، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت. نہیں فردوس مقام جدل و قال اقول، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت. تو جو کردار ہم دنیا میں بناتے ہیں یہ ایک پورا ایک ٹاپک ہے جو کسی وقت الگ سے آپ کے سامنے آئے گا. دنیا میں ہم جو کردار بناتے ہیں جنتی ہم یہیں بن جاتے ہیں، اور یہی جو کردار بنتا ہے وہی جنت میں جا کر ریپیٹ ہوتا ہے. وہی ریپیٹ ہوتا ہے. یہاں جیسے ہم ہیں سمجھ لیں کہ ہم جنت کے شہری بن رہے ہیں یا جہنم کے شہری بن رہے ہیں. یہی ہمیں معلوم ہو جائے گا. ہمیں اگر اللہ کی پاکیزگی کا بیان کر رہے ہیں تو گویا جنت میں جانے کا استحقاق پیدا کر رہے ہیں. دوسروں کی خیر خواہی یہاں سوچ رہے ہیں تو گویا وہاں پر ہم تحیتہم فیہا سلام، سلام کہنے کا استحقاق اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں. یہاں پر اگر اللہ کی عظمت اور اللہ کی ربوبیت کا اعتراف اور اس کی نعمت کا اعتراف کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو گویا جنت میں ہم یہ جانے کا استحقاق پیدا کر رہے ہیں. اور یہاں پر اگر یہ بات نہیں تو یہ جملے وہاں پر ہماری زبان پر کیسے آ جائیں گے؟ کیونکہ یہی جملے تو ہم کو وہاں جانے کا مستحق بنیں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اعمال جو ہیں حقیقت میں صرف دلائل چل رہے ہیں شروع سے آخر تک. یہی اعمال انسان کو مستحق بناتے ہیں اس بات کا کہ اس کو جنت کی راہ تک لے جائیں. یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اور وہاں پر جنات نعیم میں ان کے پیروں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اس کے نتیجے میں کامیابی اور کامرانی ان کا نصیب بنے گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار ہوگی پاک ہے تو اے اللہ. کس بات سے پاک ہے؟ ہم پہلے ہی سمجھتے تھے اس بات کو کہ تیری کائنات برحق ہے اور یہاں پر تمام نظام جزا اور سزا کا اور ہر چیز کا نظام سیٹ ہے، اور تیرا یہ علم غلم کسی کباڑیے کا کباڑ خانہ نہیں ہے. تیرا یہ نظام کہ جہاں پر جو بھی ہے ٹکے سیر بھاجا. ہم پہلے ہی سمجھتے تھے کہ تیری ذات پاک اتنا بڑا الزام اپنے اوپر نہیں لے سکتی. تو منزہ ہے اس بات سے کہ تیری کائنات بغیر کسی اصول کے ہو. ہماری وہ بات سچ نکلی، ہمارا وہ اعتقاد سچ نکلا. کائنات میں تیری آیات پکار کر کہہ رہی تھی کہ اتنی مرتب کائنات کے اندر ایسی بے انتظامی نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر حق و باطل کا انجام یکساں ہو جائے، ظالم اور مظلوم کا انجام یکساں ہو جائے، سچ اور جھوٹ کا انجام یکساں ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو پاک تھا، اتنی بڑی غلطی تجھ سے نہیں ہو سکتی تھی. پاک ہے تو اللہ ہر غلطی سے، ہر عیب سے. یہ کتنا بڑا عیب تیری کائنات میں ہوتا کہ تیری بے عیب کائنات میں اتنا بڑا عیب ہوتا کہ یہاں پر حق اور باطل اور کوئی جزا اور سزا کا کوئی انتظام نہ ہوتا. واقعتاً تو پاک ہے. اور اس اعتراف کی وجہ سے دل جو چٹکا رہے گا تو ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کی پاکی کا بیان رہے گا. ہر وقت زبانوں پر یہی جملہ رہے گا پاک ہے تو اے اللہ. دل کی شگفتگی ہر وقت ان سے یہ جملہ کہلوائے گی کہ پاک ہے تو اے اللہ. واقعتاً ہم نے جو سوچا تھا اور تیری ذات برحق کو جیسا ہم نے سمجھا تھا ویسا ہی ہم نے پایا. سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور ایک دوسرے کو دیکھ کر جو آداب کہیں گے وہ ہوگا مبارک سلامت. جیسے فاتح ٹیم، جیسے جیتنے والی ٹیم گول کرنے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دیتی ہے، ایسے یہ لوگ جو دنیا سے جیت کر گئے اور اپنا گول جنہوں نے حاصل کیا وہاں ایک دوسرے کو مبارک سلامت دیں گے. ہم کامیاب ہوئے اپنے مشن میں، ہم کامیاب ہوئے اپنے گول میں، اور وہ جو عقل کل دنیا میں بنا کرتے تھے وہ ناکام و برباد ہوئے. تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو مبارک سلامت دیں گے. دنیا میں یہ دعا کا کلمہ ہے لیکن وہاں پر مبارک سلامت کا کلمہ ہوگا ایک دوسرے کو مبارک دینے کے لیے.
کہ ہم نے جو زندگی کا مشن مرتب کیا تھا وہی صحیح تھا، وہی ایگزیکٹ نکلا، زندگی اور حقیقت اسی کے مطابق نکلی. تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو مبارک سلامت دیں گے. اس کے برعکس کفار ایک دوسرے پہ جوتم بیزار اور لعنت پھٹکار بھیج رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں برباد کر دیا، وہ کہہ رہے ہوں گے تم نے ہمیں برباد کر دیا، تمہارے غلط فلسفے، تمہارے غلط عقائد، تمہارے غلط اعمال نے ہمیں اس نتیجے کو پہنچایا. لیڈر جو ہے عوام کو اور عوام لیڈروں کو گالیاں بک رہے ہوں گے، لیکن جنتی اہل جنت ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. تحیتہم فیہا سلام، جیسے ایک مشن کے ساتھی، جیسے ایک ٹیم کے ممبرز ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے ہیں کسی بھی کامیابی کے اوپر، وہ ایک دوسرے کو کامیابی کا شریک سمجھتے ہیں. تحیتہم فیہا سلام. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور سب سے آخر ہر بات آخر ان کی اس بات پر ہوگی، ہر بات کا آخر تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تعریف کا کلمہ جو اللہ کی صفات اکرام کے اندر آتا ہے، صفات جمالیہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات ہیں، ایک صفات جلالیہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور ایک صفات جمالیہ ہے، ایک حسن اور ایک اللہ کی طاقت کو بتانے والی صفات جمال اور صفات جلال. تو یہ کچھ آپ دیکھیں گے حضور اقدس علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی اور قرآن کریم کے اسلوب کے اندر بھی، جہاں کہیں بھی ہے شروع میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا تذکرہ ہوتا ہے اور بعد میں صفات اکرام کا اور صفات جمال کا تذکرہ ہوتا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ شروع میں، چنانچہ سورہ رحمان میں کہا گیا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، پہلے جلال ہے اور بعد میں اکرام، پہلے جلال ہے اور بعد میں اکرام. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سبحانہ یعنی اللہ پاک ہے جو اس کی صفات جلالیہ وہ پہلے آئی، اور حمد اس کے لیے، تعریف اور محبت اس کے لیے جو اس کی صفات جمال ہے وہ بعد میں آئی. الحمدللہ رب العالمین آخر میں. اسی لیے کھانے میں کہیں گے آپ سبحان اللہ اور آخر میں کہیں گے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، حمد بعد میں آئے گی. اس لیے تقریر آپ شروع میں کریں گے بسم اللہ سے اور ختم کریں گے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس لیے دعا آپ ختم کریں گے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. یعنی سبحان اللہ کی پاکی جو صفت جلال ہے وہ پہلے بیان ہوگی اور صفت اکرام جو ہے وہ بعد میں بیان ہوگی. یہ انداز گویا خدا تعالیٰ کی تمام عیبوں سے پاکی پہلے بیان کریں گے اور ساری خوبیوں کا اعتراف بعد میں کریں گے. پہلے عیبوں سے پاکی بیان کریں گے اور بعد میں خوبیاں اس کے لیے ثابت کریں گے. یہ اسلوب ہے قرآن کریم کا. تو وہی انداز یہاں ہے کہ انہوں نے پہلے تو کہا دعواہم فیہا سبحانک اللہم اور بعد میں کہا الحمدللہ رب العالمین. الحمد خدا کی محبت، خدا کی عظمت اور خدا کا اعتراف جو حمد کا کیا وہ بعد میں کیا، اور خدا کی پاکی جو ناپاک چیزوں سے بیان کی وہ پہلے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. یہ انداز ہوگا. تو جنت کا مفہوم کیا ہے اور جنت میں کی شہریت دنیا میں بننے کا مطلب کیا ہے، جو میں نے آج ایک ٹاپک چھیڑا ہے، اس کو انشاءاللہ میں اگلے بار کبھی بیان کروں گا. لیکن فی الحال اس تصور جنت کے اوپر جو اعتراضات غیر مسلم تو کرتے ہی ہیں، خود ہمارے کچھ مسلمان دانشوروں نے بھی کیے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے تصور جنت پیش کیا ہے. آپ تعجب فرمائیں گے کہ کچھ مسلمان مفسرین تک نے بھی اس تصور جنت کے اوپر اعتراضات کیے ہیں جو ان آیات سے ہمارے سامنے آتا ہے، اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ کرتے ہی ہیں. تو مثال کے طور پر جو اعتراضات جنت پہ کیے گئے ہیں، میں نہیں جانتا ٹائم کتنا ہے، گھڑی ذرا دکھائیں گے، آدھا کرنا ہے. تو جو اعتراضات مختلف اس میں کیے گئے ہیں لٹریچر میں وہ میں نے ایک جگہ نوٹ کیے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی اور جنت کے اندر جو ہے شراب ہوگی اور جنت میں کباب ہوگی اور جنت میں یہ ہوگا اور لا حوریں اور لا شراب اور لا کباب، یہ کون سا معاشرہ ہے؟ یہ کون سا معاشرہ ہے؟ دنیا میں انہی چیزوں پہ آپ تنقید کرتے رہے اور انہی چیزوں کو آپ نے جسٹیفائی کر دیا، انہی کو ویریفائی کر دیا آپ نے جنت کی شکل میں. انہی چیزوں کو، یہ چیزیں اگر مذموم تھی دنیا کے اندر تو ان کو آئیڈیل بنا کے کیوں پیش کیا جنت کی شکل میں؟ ان کو آئیڈیل بنا کے کیوں پیش کیا؟ شراب اور حوریں اور یہ سب جنسی خواہشات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو قرآن کریم ماڈل بنا کر پیش کر رہا ہے اور جنت کی جو تصویر کھینچ رہا ہے وہ یہی ہے. چنانچہ ایک مفسر قرآن ہے جو قرآن کریم کی مسلم مفسر قرآن ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ملا کی بنائی ہوئی جنت یہ ہے کہ ایک حور کی بغل میں ایک جنتی پڑا ہے، پھر شراب اس کے ہاتھ میں ہے، لڑکے آس پاس گھوم رہے ہیں، شراب کے جام کھنکھنا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے. یہ سب ہے جنت کی تصویر اور یہ سب کچھ ہے. جاتے ہی وہاں پر ٹوٹ پڑیں گے بھوکے ندیدوں کی طرح جنہیں دنیا میں کچھ نہیں ملا. وہاں پہ جا کے بھوکے ندیدوں کی طرح جنت حوریں اور شراب اور کباب اس چکر میں ٹوٹ پڑیں گے. یہ وہ تصور ہے جو قرآن کریم پیش کر رہا ہے جنت کا. دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ یہ بات تو دیکھیں
کہ جو عرب میں ہوتا ہے وہی جنت میں ہوتا ہے، جو عرب میں اچھا لگتا ہے سب کو وہی جنت میں بھی اچھا لگتا ہے۔ عرب کے اندر پینے کو پانی نہیں، عرب میں نہریں نہیں، ریگستان ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، تو وہاں پر باغات ہیں اور وہاں پر نہریں بہ رہی ہیں، اس لیے کہ وہ ایک عرب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ لہذا جنت گویا ایک عرب تخیل کے مطابق بنائی گئی ہے، عربوں کو پرچانے کے لیے چونکہ تھی، لہذا عرب تخیل کے برابر بنائی گئی ہے۔ مسلم مفکرین میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ جنت جو ہے فی الواقع ہے نہیں، فی الواقع جنت ہے نہیں، بلکہ حسن عمل پر اکسانے کے لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے گویا ٹیکنیک استعمال کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی حسن عمل پر اکسانے کے لیے، ورنہ جنت فی الواقع ہے نہیں۔ غالب بھی ہمارے فرما گئے کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو دل کے بہلانے کو، بلکہ کہتے ہیں کہ جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملتا، محروم بیچارے، نہ کوئی شراب مل سکی، نہ کباب مل سکی، نہ کوئی چیز مل سکی، محرومیت کی وجہ سے جب کچھ ملا نہیں تو اپنی ساری محروم خواہشوں کی تسکین جنت کی شکل میں کر لی، کچھ بات نہیں۔ یہاں اگر کوئی ہاتھ نہیں آئی محترمہ تو وہاں حوریں موجود ہیں، اور یہاں شراب پینے کو نہیں ملی تو وہاں موجود ہے، اور یہاں جتنے بھی عیش نہ کر سکے تو وہاں موجود ہیں، وہاں بنیں گی بلڈنگیں، وہاں بہیں گی نہریں، وہاں سب کچھ حاصل ہوگا۔ تو ایک تصوراتی جنت اسلام ان کو دیتا ہے، اور لوگوں کو جنہیں دنیا میں کچھ نصیب نہیں ہوتا، جنہیں دنیا میں کچھ ملتا نہیں، محروم القسمت لوگوں کو ایک سوچنے کی خیالی لذت کی جنت فراہم کر دیتا ہے اسلام۔ یہ ہے تصور۔ اور پھر یہ کہ اس پہ کچھ سائنٹیفک اعتراضات بھی کی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے لوگوں کو جہنم میں ڈالے دے رہے ہیں اور کسی کو جنت میں ڈالے دے رہے ہیں، کاہے کی جزا اور کاہے کی سزا؟ آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جسم آپ کا فنا کا شکار ہوتا رہا، اب سزا کون سے جسم کو دی جا رہی ہے؟ گناہ کس نے کیا تھا 10 سال پہلے اور سزا کون پا رہا ہے؟ اور نیکی کس نے کی تھی 10 سال پہلے اور جزا کون پا رہا ہے؟ یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ وہ جسم تو فنا ہو چکا جو گناہ کیا تھا جس نے، اور جس نے نیکی کی تھی وہ تو ختم ہو گیا۔ اب مستحق جنت اور مستحق جہنم جو جسم بچا ہے یہ وہ تھوڑی ہے جو 10 سال پہلے تھا۔ تو اللہ اگر واقعی عادل ہے اور انصاف والا ہے تو یہ کیوں دے رہا ہے؟ دوسرے جسم کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ دوسرے اعضاء جسم کو، دوسرے ذرات جسم کو سزا کیوں دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اس لیے کہ جو چینج ہو جاتے ہیں اعضاء جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جنت کے تصور کا اور جہنم کے تصور کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جتنے بھی مظالم انسان کے اوپر ہوتے ہیں، جتنا بھی ظلم و تشدد انسان کے اوپر توڑا جاتا ہے، یہاں پر سرمایہ داروں کا بنا ہوا سماج ہے، اور سرمایہ داروں نے سنڈیکیٹ اپنے بنا رکھے ہیں، اپنی پارٹیز بنا رکھی ہیں، اپنے آپ کو مرتب اور منظم کر رکھا ہے۔ غریبوں کو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، کمیونسٹ لوگ یہ بات کہا کرتے ہیں، ان سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ اور ہم پوری ہسٹری دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ مذہب نے سرمایہ داروں کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ مذہب نے سرمایہ داروں کا ساتھ دیا ہے اور غریبوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، کمزوروں کا ساتھ نہیں دیا ہے۔ لہذا جو ایک انقلاب، جو ایک ریولٹ کر سکتے ہیں غریب لوگ کے خلاف، جو اٹھ سکتے ہیں، اس جذبہ انقلاب کو دبانے کے لیے یہ ایک لالی پاپ مذہب نے دیا ہے تمہیں۔ ارے کاہے کو افسوس کر رہے ہو؟ یہاں تم سے انہوں نے سب کچھ چھین لیا، وہاں تم کو سب کچھ مل جائے گا، لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بہت تم پہ ظلم کر رہے ہیں نا، وہاں ان کو بچھو اور سانپ کاٹیں گے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ بس غریب آدمی کو یہ ٹافی کافی ہے، وہ یہاں دنیا میں مظالم کے خلاف کوئی احتجاج کرے گا نہیں، کوئی پروٹیسٹ کرے گا نہیں، سرمایہ دارانہ سماج کے خلاف، اس کے اصولوں کے خلاف جدوجہد کرے گا نہیں، کوئی جدوجہد کرے گا نہیں، اس لیے کہ اس کو تو جنت میں سب چیزوں کا انعام مل جانے والا ہے، اور اس کے مخالف کو جہنم میں ساری چیزوں کی سزا مل جانے والی ہے۔ اس کے اوپر نہ اپنے لیے کچھ چھیننے کی ذمہ داری آتی ہے اور نہ ظالم کا مقابلہ کرنے کی کوئی ذمہ داری آتی ہے۔ تو اس سے سب سے بڑا تصور یہ ہوتا ہے کہ انصاف پسند طاقتیں ظلم کے خلاف منظم نہیں ہو سکتی اور ظالمانہ طاقتوں کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتی۔ یہ انسان کے قوائے عمل کو مفلوج کر دیتا ہے، جنت اور جہنم کا تصور۔ آج کی جو دنیا ہے، میٹرسٹک دنیا، اس کے میں اعتراضات بتا رہا ہوں، خدا نخواستہ کبھی آپ کہیں کہ آج تو صاحب درس قرآن میں جنت ہی کا انکار کر دیا گیا۔ باہر جا کر ایسے بہت سننے کو ملتے ہیں باتیں کئی بار۔ ایک بار میں نے خواتین کا مقدمہ پیش کیا اس میں مراد آباد کے درس میں، تو بعد میں کچھ حضرات نے کہا کہ آج خواتین کے لیے بے پردگی جائز کر دی گئی اور فلم دیکھنا بھی جائز کر دیا گیا۔ درس کے اندر یہ بات انہوں نے کہی، پوری بات سنی نہیں، درمیان میں سے اٹھ کے چلے گئے، اس لیے بات میں وضاحت دینی پڑتی ہے۔ یہ میں ان لوگوں کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں جنہیں جنت اور جہنم کا یہ تصور قبول نہیں ہے، اور یہ جان کر شاید آپ تعجب کریں گے کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے وہ حضرات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ مخالفین اسلام ایک اعتراض پر یہ بھی کرتے ہیں کہ جب سب کچھ جنت میں ملنے والا ہے
تو ہم دنیا کی تعمیر کیوں کریں گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ دنیا کو کیوں بنائیں گے؟ کیوں سنواریں گے؟ دنیا سے قطعاً غافل ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو جتنا بھی ہم پر ستم ہوگا، دنیا میں تو جتنے بھی کانٹے چبھیں گے ہمیں، اس سب کا اجر ہم وہاں پر پائیں گے، تو ہمیں دنیا کو سنوارنے کی کوئی فکر نہیں رہے گی۔ ہم تو جنت اور دوزخ ہی میں رہ جائیں گے گھوم کر، بس یہی سوچ رہیں گے مرنے کے بعد کیا ہوگا، زندگی پر کیا ہو رہا ہے اس پر قطعاً غور نہیں کریں گے، یہاں پر ہمیں کیا ہونا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے۔ ہم اپنے فرائض سے بالکل دستکش ہو جائیں گے، زندگی کی تعمیر میں ہم کو دلچسپی نہیں رہے گی، کیونکہ ہم تو صرف جنت والے کاموں میں ہی لگ جائیں گے۔ تو پھر یہ دنیا والے کام کون کرے گا؟ دنیا والے کام یہاں تو جھاڑو پھر جائے گی، یہاں تو سارے لوگ جنت کی تسبیحیں پڑھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اور یہاں جنت میں جھاڑو پڑ جائے گی، نہ یہاں مکان بنے گا، نہ یہاں سڑک بنے گا، نہ بچوں کو تو آبادی کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ یہ تو بڑی آفت مچ جائے گی۔ دنیا کا سارا نظام، یہ ٹرینیں، یہ ریلوے اسٹیشن، یہ ساری چیزیں کون بنائے گا؟ سفر، آمد و رفت، ساری چیزیں دشوار ہو جائیں گی، کیونکہ لوگ تو جنت کی فراق میں گم ہو جائیں گے، وہ تو جنت کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جنت میں جو ہے تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام یاد کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین و سبحانک اللہم کر رہے ہیں، اور جیسے قرآن کریم خود بھی کہہ رہا ہے، اور پھر دیکھو عربی میں کہہ رہا ہے، جنت قرآن شریف کے عربی میں اترا کہ جنت کی زبان بھی سرکاری عربی ہی ہو گئی، وہاں بھی ہر آدمی عربی ہی بول رہا ہے، سبحانک اللہ علیہ۔ کوئی انگریزی بولنے والے بھی ہیں، ہندوستان میں ہندی بولنے والے بھی ہیں، اور جگہ بھی ہیں۔ ایسی کیا ہے کہ رسول بھی تو عرب میں آیا، تو قرآن بھی عرب میں آیا کہ جنت بھی عرب میں ہی ہو گئی، اور پھر سارے اونٹ اور سارے کھجور اور سارے پھل بھی وہی جنت والے، وہی عرب والے ہی آ گئے وہاں پر جتنے بھی تھے، اور سب دریا بھی عرب والے ہی بہ گئے۔ تو پورے یہ تو عربوں کا بنا ہوا کوئی حساب کتاب لگتا ہے، اس کا ہم بھارت واسیوں سے یہ کسی سے کیا لینا دینا، اس کا کسی سے کیا لینا دینا۔ تو یہ تصور جو ہے جنت کا، یہ ہم کو قطعاً بے پرواہ کر دیتا ہے دنیا کی تشکیل سے، دنیا کی تعمیر سے، دنیا کی ذمہ داریوں سے، دنیا کی دلچسپیوں سے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم کو یہ فینیٹک بنا دیتا ہے۔ آدمی جنونی ہو جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کاٹ دو اس آدمی کو جو میرے سامنے کھڑا ہے، جنت ملے گی مجھے، مر جاؤ، گھس جاؤ، دفن ہو جاؤ۔ سوسائڈ کر لیتا ہے، بم باندھ کے راستوں میں گر پڑتا ہے، مر جاتے ہیں یہ لوگ، فنا ہو جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ دماغ میں جنت گھوم رہی ہے۔ دنیا میں گئے تو کیا ہے؟ جنت ملنے والی ہے، لہذا موت نظر میں کوئی شے نہیں رہتی، دوسرے کی جان لینا نظر میں کوئی شے نہیں رہتا، کوئی قربانی نہیں رہتی، آگ سے، گولی سے، کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ جنت کا ایسا آدمی پہ فیناٹزم سوار ہوتا ہے کہ آدمی جنونی اور دہشت گرد بن جاتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو انتہا پسند، دنیا کی کوئی چیز نظر میں رہتی نہیں، کوئی خطرہ نہیں رہتا دنیا کا، اور کوئی لذت نہیں رہتی دنیا کی، تو آدمی فینیٹک نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا؟ تو یہ آدمی کو فینیٹک بنا دیتی ہے، جس سے سوسائٹی پوری ہل جاتی ہے، رہنا سہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان لوگ شرافت ساتھ رہ نہیں پاتے دنیا میں کسی بھی قوم کے ساتھ، اسی لیے نہیں رہ پاتے شرافت کے ساتھ۔ جہاں جاتے ہیں وہیں جھگڑا، وہیں کوہنی ماننے کی عادت مسلمانوں کی ہے۔ کسی بھی پڑوسی کے ساتھ محبت سے سلوک سے نہیں رہ پاتے مسلمان۔ ہر جگہ کی ہسٹری گواہ ہے، چیچنیا میں دیکھو، بوسنیا میں دیکھو، افغانستان میں دیکھو، جہاں دیکھو، مراکش میں دیکھو، ایریٹریا میں دیکھو، فلپائن میں دیکھو، جہاں دیکھو کوہنی مار رہے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا نہیں آتا۔ ہر آدمی کو شکایت ہے کہ یہ مسلمان جو ہے پڑوس کے آداب نہیں جانتے، رہنا نہیں جانتے۔ یہ فیڈرزم جو مسلمانوں نے پیدا کیا ہے، یہ اسی تصور جنت اور جہنم نے پیدا کیا ہے کہ اس کے فراق میں اور اس کی لالچ میں بالکل جو ہے باہر ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، اور جو ہمارے آج کل پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر بہت زیادہ، کہ قرآن ویسے تو اخلاص کے اوپر بڑا زور دیتا ہے، بڑا اخلاص کی بات کرتا ہے، اور بڑے اللہ کے انعامات گناتا ہے، اور بڑے اللہ کے احسانات گناتا ہے، لیکن یہ لالچ دے کے عبادت کرانا اور یہ ڈرا کے اور دھمکا کے گناہ سے بچانا، یہ کون سے اخلاق ہے اور یہ کون سا اخلاق ہے؟ تم یہ نیک کام کرو گے، نماز پڑھو گے تو اتنی بہت سی حوریں ملیں گی، 70 حوریں ملیں گی، اتنی گوری ہوں گی، اس پہ اتنے جوڑے 70 جوڑوں میں سے نظر آئیں گی، اور اتنا شراب ہوگی، اور اتنے کباب ہوگی، اور اتنا عیش ہوگا، اور یہ سب ہوگا، اور ہم دھمکی لالچ دے دے کے بچوں کو بہلا کے، یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ کوئی عبادت ہے؟ یہ اخلاص ہے؟ اس کا نام اخلاص تو نہیں۔ یہ تو آپ نے وہی نیک جذبات جو ہوتے ہیں آدمی میں، لالچ کے جو جذبات ہوتے ہیں اور خوف کے، انہیں کو آپ نے ایکسپلائٹ کیا۔ نشکام سیوا گیتا کہتی ہے، نشکام سے با اللہ کی عبادت جو ہونی چاہیے وہ تو بے غرض ہونی چاہیے، اللہ کے احسانات کے تصور کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ ہمارا پالنہار ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا سوامی ہے، اس لیے ہونی چاہیے۔ اس لیے تھوڑی کی جنت میں حوریں ملیں گی، اور اس لیے تھوڑی کی جہنم میں جلنا پڑے گا اور بچھو کاٹیں گے۔ اگر اس لیے ہوا تو پھر اللہ کہاں رہا، اور پھر بے غرض اور نشکام سیوا کہاں رہی؟ شری کرشن ارجن سے یہی تو کہتے ہیں مہابھارت میں کہ دیکھو جو بھی نیک کام کرنا ہے پنیہ، وہ کسی لالچ سے یا کسی ڈر سے نہیں کرنا ہے، بلکہ نشکام کرنا ہے، بے غرض کرنا ہے۔
تو بندگی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بے غرض ہو. لیکن قرآن پورا کا پورا غرض سے لپٹا ہوا ہے. وہی جو لالچیں یہاں پر ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹاپ کر کے تھوڑا سا آگے بڑھا دیتا ہے. وہی لالچ زندہ رکھتا ہے. نہ لالچ کو ختم کرتا ہے، نہ سیکس کو ختم کرتا ہے، نہ عورت کی خواہش کو ختم کرتا ہے، نہ شراب کی خواہش کو ختم کرتا ہے. سب کو زندہ اور جوان رکھتا ہے اور بڑھا دیتا ہے ذرا انتظار کا پیریڈ دے کر کہ جنت میں سب کچھ ملے گا. تو اس سے کون سا کیریکٹر بلڈ ہوگا، اس سے کون سی کردار سازی ہوگی؟ یہ تو اور آدمی کے کردار کو بگاڑ دیں گے. وہی ہے سچا تصور دھرم کا جو شری کرشن نے گیتا میں کہا اپنے پہلے ادھیائے کے اندر. نشکام بالکل صرف ایشور کے لیے، صرف اللہ کے لیے، کسی لالچ سے نہیں، کسی خوف سے نہیں. اور اسی کو کاپی کیا ہے ہمارے صوفیاء کرام نے. وہ آپ نے سنا نہیں، حضرت رابعہ بصری لے کے نکلی، ایک ہاتھ میں پیالہ پانی کا اور ایک ہاتھ کے اندر لکڑی جلتی ہوئی لے کے نکلی. کسی نے پوچھا کیوں جا رہی ہیں؟ تو کہنے لگی لکڑی سے تو میں جنت میں آگ لگاؤں گی، اور پیالہ پانی کا جہنم کے اوپر ڈالوں گی تاکہ وہ بجھ جائے اور تاکہ لوگ بے غرض ہو کے اللہ میاں کی عبادت کریں. میں اس لیے کروں گی. گویا قرآن کا بنا ہوا پورا جو نظام دعوت ہے وہ رابعہ بصریہ کو قبول نہیں، وہ قبول نہیں ہے قرآن کریم کا. وہ قرآن کریم کی جنت میں آگ لگائیں گے، قرآن کریم کی جہنم کو ہو جائیں گے، اور ہمارے معتقدین ان کے اس قول پر سبحان اللہ کہیں گے. کیا نیک ہو، کیا ولی عورت تھی. جواب نہیں، قرآن کو بھی فیل کر دیا ولایت کے اندر. قرآن سے بھی آگے نکل گئی، اللہ کے رسول سے بھی آگے نکل گئی، صحابہ کرام سے بھی، جنہوں نے کہ جنت کے لالچ میں حضرت انس جو ہے احد کے میدان کے اندر کھڑے تلوار پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ساتھ مجھ کو خدا کی قسم احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں صبر نہیں کر سکتا، اور کھجورے پھینک کر میدان جنگ میں کود جاتے ہیں. ہمارے ایسے ولی بڑے ہیں جو صحابہ کرام سے بھی آگے ہیں، صحابہ کرام سے بہت زیادہ آگے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ سب کچھ ہے جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی. یہ اعتراضات ہیں جو اس تصور جنت کے اوپر آتے ہیں. یہ میں نے آپ کو جو باتوں میں گنائے کم از کم 10 اعتراضات ہیں. پہلے تو یہ کہ جنت کا یہ تصور قرآن کریم نے صرف نیک عمل پر اکسانے کے لیے پیش کیا ہے. انفیکٹ یہ ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ خود قرآن ہی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ جنت میں جو کچھ ہے اس کا انسانی ذہن تصور کر نہیں سکتا. لہذا جب وہ دوسری دنیا کی چیزیں ہیں تو کیا شراب اور کیا کباب اور کیا حور، یہ تو سب دنیا کے الفاظ ہیں، یہ وہاں کے عالم کو بتائیں گے کیسے؟ لہذا قرآن نے جو لفظ بولے ہیں وہ خالی سمجھانے کے لیے بول دیے ہیں، یعنی خالی بس عمل پہ اکسانے کے لیے بول دیے ہیں، ورنہ حقیقت میں کوئی یہ سب اشیاء ہے نہیں. دوسری بات سائنسی اعتراضات. دوسرا سائنسی اعتراض کہ آدمی کا جسم بدلتا رہتا ہے، آدمی کے سیلز چینج ہوتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں. 10 سال میں آدمی مکمل طور سے رینیو ہو جاتا ہے. تو پھر سزا کس بات کی اور جزا کس کو؟ کس کی سزا اور کس کی جزا؟ یہ دوسرا. تیسرا یہ کہ جنت جو نقشہ کھینچتی ہے وہ پورا عیاشی کا نقشہ کھینچتی ہے. دنیا میں جس چیز کو ہم مذموم سمجھتے ہیں اور دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت گرا ہوا انسان ہے اور یہ آدمی اچھا نہیں ہے اور کردار کے لیے دھبا مانتے ہیں جن چیزوں کو، انہی چیزوں کو جنت ویریفائی کر رہی ہے، انہی چیزوں. تو یہ جنت نہیں ہو سکتی. چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں کو دنیا میں کچھ ملتا نہیں، محروم القسمت لوگ، وہ اس طرح سے اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے وہاں مل جائے گا. یہ صرف محروم اور احساس کمتری کے مارے اور انفیریٹی کمپلیکس کی گرفتار لوگوں کے لیے دل کو بہلانے کا ایک واسطہ اور ایک ذریعہ ہے اور کچھ چیز کے علاوہ نہیں. پانچویں بات یہ کہ یہ ظلم اور ظالموں کے خلاف اور ظالمانہ نظام کے خلاف یہ تصور ہمارے ہاتھوں کی طاقت چھین لیتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ارے اس آدمی سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو جہنم میں جلے گا، اللہ میاں خود اس کو مار کے سیدھا کر دے گا، ہمیں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے، اور ہمیں اپنی محرومیوں پر رونے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو جنت میں بہت کچھ مل جائے گا. لہذا ظلم کے خلاف احتجاج کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کے اوپر یقین جما لیں اور اس اعتقاد کو جما لیں. یہ پانچواں اعتراض. اور چھٹا اعتراض یہ ہے کہ فینیٹک بنا دیتا ہے ہم کو یہ تصور، یعنی جنت اور جہنم کے تصور میں آدمی دنیا کی چیزوں کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، جنونی سا ہو جاتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے اور امن کو اور سکون کے لیے خطرہ بن سکتا ہے. دنیا کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ آپ کا چھٹا اعتراض ہے. اور ساتواں اعتراض یہ ہے کہ دنیا کے امور میں دلچسپی نہیں لیتا وہ آدمی جس کو ہر وقت آخرت کا میراق لگا ہوا ہے. کیوں لے گا؟ دنیا کو کون چلائے گا پھر؟ کس کے حوالے کرے گا دنیا کو چلانے کے لیے؟ خود تو آخرت بناتا رہے گا ایک ایک لمحے میں. وہاں پہ تو کروڑوں برس کی آخرتیں بنیں گی، تو دنیا کے ذلیل کاموں میں آدمی کیوں لگائے گا اپنے آپ کو؟ اور جب نہیں لگائے گا تو یہ کون کرے گا دنیا کے سارے کام؟ دوسروں سے کروائے گا. دوسری دنیا کا کام کریں گے تو دنیا میں تو اجاڑ ہو جائے گی. اگر اسلام کے تصور کو مان لی جائے تو دنیا میں جھاڑو پھر جائے گی اور جھاڑو دینے والا بھی نہیں ملے گا یہاں پر، کیونکہ جتنے جھاڑو دینے والے ہیں سب جنت بنانے میں لگے ہوئے ہوں گے. تو پھر یہ ایک ساتواں اعتراض. اور آٹھواں اعتراض یہ ہے کہ آخر جنت اگر ہے کوئی تو سب عرب کا حساب کیوں ہے؟ نہریں بہ رہی ہیں، کھجوریں لگی ہوئی ہیں،
اور وہ ریگستان میں جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، فوارے پھوٹ رہے ہیں، تو سب عربوں کی پسند کی باتیں ہیں. اور عورتوں کا بھی حسن کا معیار وہی ہے، گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی جو عورتوں والی ہیں. افریقہ والے تو پسند نہیں کریں گے بالکل بھی ایسی عورت پوروں کو. افریقہ والے کیوں پسند کریں گے؟ ان کا حسن کا معیار بالکل اور ہے. ان بیچارے کسی بیوٹی کانٹیسٹ والوں سے رجوع کر لیتے، کہیں پر پیلے دانت، کہیں پر کالا رنگ، کہیں پر چھوٹی آنکھ حسن کا معیار ہوتی ہے. تو آپ نے جو کرائٹیریا دیا ہے حسن کا وہ بھی عرب کرائٹیریا دیا آپ نے، اور زبان دی تو وہ آپ نے عرب دی، اور ماحول دیا تو وہ آپ نے عرب دیا، اور مثالیں دی تو وہ آپ نے عرب دی. تو یہ تو عرب ذہن کی، عرب مائنڈ کی پیداوار ہے ایک، جو وہاں کے لوگوں کے لیے تھے. بھارت واسیوں کو تو کچھ لینا دینا ہی نہیں اس سے. یہ آپ کا 8واں اعتراض. اور 9واں اعتراض یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، یہ سب نیک اعمال جو ہیں یہ خود غرضی کو اگر آپ کرا رہے ہیں، جنت کے لالچ میں اگر کرا رہے ہیں، اور جہنم سے ڈرا کے اگر آپ کرا رہے ہیں، تو یہ تو بچکانی بات. یہ دیکھیے ایک بچہ سمجھ رہے ہیں آپ انسانی معاشرے کو، کہ ٹافی دکھا لی، ہوا آ جائے گا تو بچہ سینے سے چپٹ گیا. ٹافی دکھائی تو بچے نے آپ کے من پہ کام کر دیا، کبھی ٹافی دکھائے کام کر لیا، کبھی ڈنڈا دکھا کے کام کر لیا. ایک طرف آپ نے ڈنڈا لگا دیا، ایک طرف آپ نے ٹافی لگا دی، اور آپ نے لوگوں سے کام کرا لیا. تو آپ آدمیوں کی عقل و دانش سے کھیل رہے ہیں. آدمی کو آپ سوچنے کی صلاحیت اور حق نہیں دینا چاہتے. اور جب کہتے ہیں یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو پھر کاہے کو عقل کو تکلیف دے رہے ہیں؟ پھر دوسروں کو عقل کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جب عقل کو تکلیف دینی ہی نہیں ہے تو ہمیں کاہے کو عقل کا تانا دے رہے ہیں کہ آپ کی باتیں عقل میں نہیں آتی؟ تو اگر آپ ہماری نہیں آتی تو اگر آپ کی بھی نہیں آتی تو پھر آپ کاہے کو سپر بن رہے ہیں ہمارے اوپر؟ اللہ کی عبادت تو نشکام ہونی چاہیے، جیسے شری کرشن نے کہا، بے غرض ہونی چاہیے، اور اس کی سیوا جو ہے کسی لالچ اور کسی خوف سے بے نیاز ہو کر ہونی چاہیے. صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے ڈائریکٹ، جس کے انعامات اکرامات ہمارے اوپر ہیں. اور اس کے برعکس جب آپ جنت و جہنم کو لا کے فٹ کر دیتے ہیں تو اس سے اللہ کی سخت توہین ہوتی ہے، ایشور کی سخت توہین ہوتی ہے. آپ کا تعلق ایشور سے ڈائریکٹ نہیں رہتا. یہ 10 اعتراضات ہیں. ان 10 اعتراضات کو جو ہے 7:15 چونکہ ہونے والے ہیں، اس لیے ممکن نہیں ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ان کے جوابات آپ کو دوں گا. اور مزید کوئی سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جنت کیا ہے، یہ سب کچھ میں نے عرض کیا کہ یہ سب میں یہ ایک ٹاپک ہے جو پورا ہمیں جنت کا شہری بننے کے لیے یہیں تیاری کرنا ہے. جنت کہاں واقع ہے اور اس سب کا یعنی کانسیپٹ کیا ہے پورا کلیئر. یہ سب تصور جنت اسلام کا یہ ایک درس کا الگ موضوع ہے، اور اسلام کا تصور جنت پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ الگ موضوع ہے. اور انشاءاللہ یہ آئندہ درسوں میں آپ کے سامنے آئیں گے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.